اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈے لا۔ اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیمل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ دعا مانگے۔ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو وقت اور ضرورت کے مطابق ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ تیرا کلام جو لا تبدیل ہے، ازل سے ابد تک یکساں ہے۔ آج جو خدا تو ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے، منت ہے پاک مذبح سے سلگتا ہوا کوئلہ لے، اپنے خادم کے ہونٹ پر زبان کی تقدیس کر۔ میں نہ بولوں بلکہ تو مجھ میں بول، یسوع کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے قابل احترام بھائیوں، پیاری بہنوں، قابل فخر بیٹوں، خدمت گزار میری بیٹیوں، کلام خدا کا جو حصہ پڑھا گیا، اس کے مطابق جو ہم اپنے مضمون کو عنوان دے سکتے ہیں وہ ہے روزے کی برکات۔ میرے عزیزو، جس طرح میں نے گزرے ایام دن آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ روزہ اور قربانی جو ہے یہ خدا انتہائی پسند کرتا ہے۔ تواریخ کی خطاب میں خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی خاکسار ہو کر میرے حضور دعا کرے گا تو میں آسمان سے اس کی دعا سن کر اس کا گناہ معاف کروں گا۔ اور یہاں پر خدا انہوں نے روزہ رکھا، قربانی گزرانی، اور پہلا کام جو کیا انہوں نے اقرار کیا۔ یاد رکھو، خدا اقرار کو پسند کرتا ہے۔ خدا سننا چاہتا ہے کہ جو میں نے اسے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اس نے اپنا کر لے کر جب ہم اقرار کرتے ہیں تو خدا کے حضور ہم پسند کیے جاتے ہیں اور اس کی زندگی دینے کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بائبل اس بات سے بھری پڑی ہے، جتنوں نے بھی اقرار کیا خدا نے انہیں معاف کیا۔ اقرار کے ساتھ معافی جڑی ہے، اور میرے عزیزو اسی لیے خدا کہتا ہے مانگے گے تو دیا جائے گا۔ معافی مانگنا، اقرار کرنا، یہ ایک ہی بات ہے، اور جب ہم معافی مانگتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں تو خدا کے جو وعدے ہاں کے ساتھ ہیں خدا واقعی معافی دے دیتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا ایک طرح کی معافی مانگنا ہے، اور روزہ رکھ کر خدا کے حضور اپنی بدن کو دکھ دینا جو ہے، اور خدا کے حکم کے مطابق اس کی پسندیدہ جو مزاج کے مطابق جب ہم اپنی جسمانی خوراک سے ہاتھ روک لیتے ہیں تو یہ خدا کے حضور ایک قربانی۔ اور میرے عزیزو، خداوند نے لکھا ہے جب انہوں نے خدا کے حضور اقرار کیا قربانی روزے کی گزرانی، تو اگر آپ بائبل کی میرے عزیزو اس حوالے کی آیت نمبر 9 پڑھیں تو لکھا ہے خداوند نے ان کی سنی۔ روزہ وہ ہتھیار ہے جو آسمانی دریچوں کی بند کھڑکیاں انسان پر کھول دیتا ہے۔ یعنی جو کام ہم نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہم بے بس ہیں، خداوند اس کو ممکن بنا دیتا ہے۔ روزہ وہ سیڑھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ روزہ وہ ہتھیار ہے تو دشمن کی تلوار دشمن کی طرف کر دیتا ہے۔ یعنی روزہ موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، اور اس طرح خدا کو اپنی سنانے کے لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور روزہ رکھیں۔ اگر ہم اس کے آگے 10ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے خود جب انہوں نے روزہ رکھا
تو جنگ ہے، فلسطینیوں نے للکارا، فلسطینیوں نے سنا کہ یہ مصفا میں جمع ہوئے ہیں، ان کا نبی بھی وہاں پر ہے، ان کا سردار کاہن بھی وہاں پر ہے۔ انہوں نے ایک لڑائی کے لیے منصوبہ بنایا، انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنانے کی کوشش کی، قوم بنی اسرائیل کی جو سرحدیں ہتھیانے کے لیے انہوں نے منصوبہ تیار کیا، قوم بنی اسرائیل کو اپنے متی کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور اس طرح یہاں تک کہ ان کے شہروں کو لوٹ لینے کا منصوبہ انہوں نے بنایا۔ اور لکھا ہے جب خدا کے حضور انہوں نے روزہ رکھا تو خدا زور سے ان پر کڑکا اور گرجا، اور میرے عزیزو لکھا ہے وہ خدا کے گرجنے سے بھاگے۔ جس کو ہم ڈرا نہیں سکتے، جس کو ہم فاتح نہیں ہو سکتے، جس پر سامنے ہم کمزور ہیں، یاد رکھو جب ہم روزہ رکھ کر اپنی تحفظ کی دعا کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تجھ سے لڑیں گے میں خود ان سے لڑوں۔ مصنف نے بھی گیت لکھا کہ جو جنگ یہوہ دی لڑدے وہ کبھی نہیں ہارتے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو جب ہم روزہ انہوں نے رکھا اور خدا خود ان پر گرجا، صرف گرجا ہی نہیں، کڑک لکھا ہے، لفظ کڑک، اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک خدا ان کے آگے بلند آواز سے گرجا کہ وہ اس کی برداشت نہ کر سکے، اور جب برداشت نہ کر لگے تو آگے لکھا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے آگے یعنی بنی اسرائیل کے آگے شکست دی۔ میرے عزیزو جیتنے کے لیے روزہ ایک اہم جز ہے، جہاں ہم جیت نہیں سکتے اگر ہمیں روزے کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً فتح ہماری ہے۔ میرے عزیزو لکھا ہے نہ صرف انہوں دشمنوں نے فتح شکست کھائی بلکہ لکھا ہے انہیں رگیٹ کے گئے، یعنی انہیں بھاگتے ہوئے مارتے گئے۔ آپ یاد کریں جب دشمن آگے بھاگتا ہے تو جو پیچھے اس کے جس کے آگے وہ بھاگ رہا ہے کس قدر دلیری اور قوت پاتا ہے۔ آپ نے کبھی اگر نیشنل جہاز دیکھا جب شیر شکار کے لیے جاتا ہے تو ہرن اس کے آگے بھاگتا ہے تو کس دلیری سے بلند پھرنگوں سے اپنے قدموں سے انہیں گھراتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، اور آخرکار وہ اپنا شکار پا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا، قربانی دی اور دشمن نے شکست کھائی اور یہاں تک انہیں بھگاتے ہوئے مارا۔ اور میرے عزیزو روزہ وہ ہتھیار ہے، لکھا ہے قوم بنی کی پھر جب روزے کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، قربانی گزرانی، خدا کو اپنا بادشاہ مانا، اپنا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں دیا، تو لکھا ہے پھر دشمن کبھی ان کی ہاتھ کی طرف نہ آیا۔ خدا نے اس قدر ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا کہ بائبل کہتی ہے پھر وہ کبھی اس کی طرف نہ بڑھتا۔ اور یہ تصویر یسوع مسیح کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے جب روزے کے ساتھ ابلیس کو کہا کہ اے شیطان میری نظروں سے دور ہو جا، تو لکھا ہے ابلیس وہاں ٹھہر نہ سکا اور وہاں پر فرشتے آ کر اس کی خدمت کر۔ یعنی یہ یوں ہے کہ جب تک میں شہر کی حفاظت نہ کروں جاگنے والے کا جاگنا۔ انہوں نے روزہ رکھا اور خدا خود بنی اسرائیل کی سرحدوں کا محافظ ہو گیا۔ اور یاد رکھو جب تک خدا کے فرشتے ایوب کے گھر کے محافظ رہے، نہ شکار وہاں پر گیا، نہ لوٹنے والا وہاں پر گیا، نہ ابلیس سے وہاں پر داخل ہو سکا، کیونکہ خدا نے اس کے گرد بار لگائی۔ اگر آج ہمیں اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو محفوظ کرنا ہے تو ضرور ہے کہ ہم میرے عزیزو روزہ رکھ کر خدا کے حضور قربانیاں گزرانے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا ہمارے گھر کا محافظ نہ ہو اور دشمن کبھی بھی ہماری طرف نہ ہو۔ میرے عزیزو آپ یاد رکھیں، آپ معمولی سے حصے کو آپ لیں، جو خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کے حضور خاکسار ہوتے ہیں، ان کی کمائی کو دوسرا نہیں کھاتا، ان کی وہ کمائی اپنی خود کھاتے ہیں۔
اور اس کا مطلب ہے کہ جب ایسی ہمارے گھر میں یا ہماری زندگی میں ایسی برکت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم پر مہربان، خدا کے فرشتے ہمارے گھر کے محافظ نگہبان۔ کئی بار انسان جنگوں میں زندہ وہ لوٹ کر واپس آ جاتا ہے، لیکن کئی بار انسان بغیر کسی سبب کے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے کہ جب ہم خدا کے حضور خاکسار کی لکھا ہے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے۔ میرے عزیزو، لکھا ان کی نواحی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائی۔ نواحی کا مطلب ہے آبادی، یعنی جو لوگ غلام تھے، جو ان کی حدیں غلامی میں تھیں، جو ان کی سرحد دشمن کے قبضے میں، فلسطینیوں کے ہاتھ میں، نہ صرف انہوں نے اپنی حدیں بچا لی بلکہ جو ان کے قبضے میں تھے خدا نے روزے کے وسیلہ سے وہ بھی ان کے حوالے کر۔ کئی بار ہمارے حقوق پامال ہوتے ہیں، ہمارے حق کو کوئی اور کھاتا، کوئی اور قبضہ جمائے ہوئے، لیکن یاد رکھو اگر ہم روزہ رکھ کر اس کے لیے دعا کریں تو خدا یقیناً اس کو ہمارے ہاتھ میں کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مسیحی ڈرامہ دیکھا، کسی کی زمین پر غیر کسی نے قبضہ کر، وہ مالک نہایت خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے کہتا تھا، اے خدا جس کا تو نے مجھے مالک بنایا ہے اس پر کوئی اور قابض ہے۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ضمانت دی، وہ بڑا ہو کر وکیل بنا۔ جو قابض تھا وکیل، جب وہ وکیل بن گیا اس نے پہلے ہی حلے میں اپنی زمین چھوڑی۔ پہلے جو نہیں چھوڑتا تھا کہتا تو اوپر سے مجھے رب نے حکم کیا ہے کہ یہ زمین میری ہے۔ جب وہاں پر وکیل اپنی طاقت کے ساتھ پہنچا تو جو اس زمین پر قابض تھا وہ فوراً کہنے لگا، اوپر سے حکم آیا کہ اسے چھوڑ دو۔ پہلے نہیں سی حکم اٹھا، پہلا تو حکم نہیں سی، لیکن مردیاں کا حکم آیا نو یاد رکھ، پھر دشمن بھاگنے کی راہ۔ اس لیے آج ضرورت ہے، کئی بار ہماری خواہشات پر ابلیس قابض، کئی طرح کے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ہم ان سب کے لیے روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر خدا کو قربانیاں دیں، یقیناً پھر اوپر سے حکم ہو جاتا ہے کہ اسے خدا وہ طاقت ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا سامریہ پر دشمن نے قبضہ کر لیا، خدا نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ سونا، رتھ، گھوڑے، اناج، چاندی سب کو چھوڑ کر خدا نے صرف ہوا چلائی۔ یہی وہ خدا کی برکت ہے کہ خدا لڑائی کیے بغیر آزاد کرتا ہے۔ نہ صرف خدا آزاد کرتا ہے بلکہ بہت ساری چیزوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی، آخری بات لکھا ہے، اور اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ نہ پترو سارا کچھ انہیں حاصل کر اینڈ کہ انہیں کی کیتا کی بنایا خدا لی مذبح۔ مذبح کا مطلب ہے خدا کی حضوری، مذبح کا مطلب ہے خدا کی موجودگی نو محسوس کرنا، مذبح کا مطلب ہے خدا نو اپنے بالکل لاگے محسوس کرنا، ایمان کا۔ روح نے مذبح بنایا، خدا نے انہیں اولاد کو رکھا۔ اتنے سیمول نے مذبح بنایا، یعنی خدا کی حضوری۔ ضرور نہیں کہ صرف اسی ایتھی خدا کا مذبح، اگر اسی اپنے گھر میں ایک دعائیا مذبح، ایک کونا مخصوص کریے، ایک جگہ مخصوص کریے کہ آج کے بعد میں جدوں ہی دعا کرنی ہے میں اپنے گھر دے ایسے خدا کا مذبح، یعنی دعائیا مذبح، خدا کا کلام پڑھن کا مذبح، خدا دے حضور چکن کا مذبح۔ آپ یاد کریں، آپ کوئی
خدا کے لیے مذہب بناتے، اگر آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ کلام نہیں پڑھ سکتے، تو آپ تھوڑی دیر خدا کے مسجد کے پاس بیٹھ جائیں کہ یہاں پر خدا ہے، یہاں پر خدا موجود ہے۔ تو خدا آپ کی کمیوں کمزوریوں کو جانتا ہے، اور جو اس خدا آپ کی کمی کمزوریوں کو جانتا ہے تو وہ آپ کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب آپ یہاں پر خدا کے مسجد پر بیٹھیں گے تو خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ ہم دعا مانگیں۔